حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس رحمت میں سے جگہ عطا فرمائے۔ قرآن عظیم میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ادریس کا کثرت سے ذکر نہیں ہے، بس چند باتیں ہیں اور انہی باتوں پہ میں انشاءاللہ اکتفا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے دوسرے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حضرت ادریس کا آتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ جد امجد ایک ہوتا ہے دادا اور ایک ہوتا ہے جد امجد۔ جد امجد وہ ہوتا ہے جو دادے کا والد ہوتا ہے، یعنی جو بڑا باپ ہوتا ہے اس کو جد امجد کہتے ہیں۔ اللہ یعنی والد کا دادا ہے، اس کو جد امجد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ان کے مختلف نام روایات میں آتے ہیں، بعض جگہ خنوخ، بعض جگہ اخنوخ۔ مجھے اس کو کمپیوٹر کرانے کا موقع نہیں ملا، نہیں تو میں آپ سب حضرات کو ایک پیپر دیتا کہ اس میں دیکھتے رہتے تو کوئی بھی جگہ آپ کی سکپ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کی عمر تھی 82 برس، اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر تھی 365 برس۔ دونوں روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت شیش کے تھے آنوش، اور آنوش کے تھے قینان، اور قینان کے تھے محللئیل، اور ان کے یارد، اور ان کے حضرت ادریس علیہ السلام جن کے لیے لقب ہے خنوخ یا اخنوخ۔ اور پھر حضرت اس طریقے سے سلسلہ نسب چلتا ہے کہ نوح بن لامک بن متوشالہ بن اخنوخ۔ اخنوخ جو ہے وہ حضرت ادریس کو عربی میں کہتے ہیں، ادریس ان کا لقب تھا۔ اور پھر یہ بن یارد بن محللئیل اور بن قینان اور بن آنوش اور بن شیش اور بن آدم علیہ السلام، تو یہ ان کا نسب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے یہ نبی ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اور ذریت کے اندر سے کچھ چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس کے ابطال کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، کائنات کے اندر، دنیا کے اندر زندگی کیسے جینی ہے، اللہ نے انبیاء کو صرف رسالت کے منصب کے لیے نہیں بھیجا کہ ان کو جا کے تبلیغ کرو، بلکہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے، بہت سے انبیاء کو اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ وہ وجہ تخلیق کائنات، یعنی کائنات کی ترقی کے اندر کام کریں، کائنات کی بڑھوتری میں کام کریں۔ اس لیے بعض انبیاء کو اللہ نے بادشاہ بنایا، اور بعض انبیاء کو اللہ رب العزت نے فاتح بنایا، بعض انبیاء کو کچھ اور بعض انبیاء کو کچھ۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بادشاہ بنا کے بھیجا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا تو آپ حضرت نے سنا ہوا ہے، لیکن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی فرعون کے ختم ہونے کے بعد یہی تختہ سلطنت پہ آئے، اور ان میں جو تھے حضرت ادریس علیہ السلام، یہ بھی سر فہرست ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بادشاہ کے طور پہ بھیجا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، یہ میں اس کے بارے میں کچھ چھوٹی سی بات ذکر کر دوں جو تفاسیر کے اندر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو اونچے مقام پر کیوں بھیجا گیا، ان کو اونچے مقام پر بھیجا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے اس کو اٹھایا، مکانن، ایسے مقام پر، علیہ جو بہت اونچا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ اوپر والی منزل پہ لے گئے، اوپر والے مقام پہ لے گئے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو اونچا مرتبہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا مرتبہ تو واضح ہے، ہر نبی کو دیا گیا۔ ان کے لیے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ اونچا اٹھا لیا، یہ خاص طور پہ اس کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی جس کو ہمارے مفسرین جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور دیگر کئی مفسرین نے اس کو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا انکار کیا، اور ہمارے اکابرین بھی اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کا ایک امتیاز ہے۔ اسرائیلی روایت ہے، اگرچہ اس میں نکارت ہے، لیکن بہرحال روایت موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک فرشتے کے دوست تھے،
ان کی ایک فرشتے سے بڑی گہری اور اچھی دوستی تھی، اور فرشتے اپنی حیت کے اعتبار سے عام انسانوں سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں، کئی ہزار گنا بڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کو ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ادریس، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو وہ اونچا مقام دیں جو کہ ساری مخلوق ایک دن میں لیتی ہے، اور ساری مخلوق جو ایک دن میں کام کرتی ہے ہم تمہیں وہ اجر ایک دن میں دے دیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ بھئی ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کرے کہ میری زندگی طویل ہو جائے، جب میری زندگی طویل ہو جائے گی تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا کہ ساری مخلوق ایک دن میں جتنا کام کرتی ہے اللہ اس ایک دن میں ساری مخلوق کے جتنا اجر اللہ مجھے عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے اس فرشتے سے کہا، اپنے ایک رفیق فرشتے پہ ظاہر کر کے کہا، تو اس معاملے میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ جو ملک الموت ہے اس سے گفتگو کرو، اس سے اس حوالے سے بات کرو، اس کو منا لو کہ بھی تمہاری روح قبض نہ کرے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کو اس نے اپنے پروں میں بٹھایا اور پروں میں لے کے آسمان کی طرف اڑا، اور اڑ کر چوتھے آسمان پہ پہنچا۔ چوتھے آسمان سے اوپر جا رہا تھا تو حضرت اسرائیل یعنی کہ ملک الموت وہاں پہنچ گئے۔ کبھی تم یہاں پر کہاں پر؟ کہنے لگے جی میں تو کہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ تو 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں، یہاں چوتھے آسمان پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک کام دیا چوتھے آسمان پر، لیکن وہ مجھے ممکن ہونا نظر نہیں آ رہا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا کام اپنی جگہ پر، لیکن مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، کہ ان سے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں ایک دن میں اتنا اجر دوں گا کہ جتنا ساری مخلوقات عمل کرتی ہیں اتنا تمہیں ایک دن میں مل جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ بھئی وہ ادریس ہیں کہاں؟ کا وہ میرے پوروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نکالا انہیں؟ کہا جی نکال دیا۔ کہا میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ہوگا، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، تو یہ چوتھے آسمان پہ کیسے آئے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب سمجھ میں آیا کہ وہ تمہارے ذریعے چوتھے آسمان پہ آئے گا۔ چنانچہ ان کی روح قبض کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اونچے مقام پر اٹھایا تھا، تو اس اونچے مقام سے یہ مراد ہے۔ اس کی ایک تھوڑی تائید سمجھ لیں، تھوڑا سا معاملہ سمجھ لیں، تائید سمجھ لیں۔ وہ تائید اس طریقے سے بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کر گئے تو حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ جب چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی تو یہ بھی روح کے قبض کرنے کا معاملہ بھی وہاں پر ہے، لیکن بہرحال اس میں نکارت اپنی جگہ پر ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر چھپا کے حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ کیسے لے کے جا رہا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ لیکن ایک اور روایت ہے تورات کی، وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اخنوخ جب 65 سال کا ہوا، یہ تورات ہے، پیدائش کا باب ہے، اور آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ اخنوخ جب 65 سال کا ہوا تو اس سے متوشالہ پیدا ہوا، متوشالہ سے لامک پیدا ہوا، اور لامک سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ بھائی ایک بات سمجھ لو، ایک بات آپ کو بتاؤں، اپنے اکابرین کا ذکر ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے تو چہرے پہ شگفتگی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ حکیم اختر صاحب کا ذکر ہے، اور جب اللہ کے پیارے انبیاء کا ذکر آئے اور اس سے چہرے پہ بشاشت نہ آئے تو یہ مزہ نہیں آتا، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق ان سے مضبوط ہے، اللہ کے انبیاء سے کمزور ہے۔ ارے اللہ کے جو خاص الخاص بندے ہیں جن کے بنیاد پہ جنت میں سب کو جانا ہے، جو جنت کی سب سے پہلے درجے میں رہنے والے لوگ، اولیاء اللہ بزرگان دین، تو ان کے پاؤں کے جوتے کے، ان کے پاؤں کیا، ان کے شاگردوں کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ذرا سمجھیں، جن کا ذکر اللہ قرآن میں کر دیں، انہ کان صدیقا نبیا، اور کل من الصابرین اور کل من الصالحین، کے صالحین میں سے تھے، صابرین میں سے تھے، جن کو اللہ صالح فرما دے۔ ہم جن کو صالح کہتے ہیں وہ پتہ نہیں جنتی ہیں یا نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو دنیا میں جنتی نہیں کہہ سکتے، لیکن جس کو اللہ نے کہہ دیا تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ان سے متوشالہ پیدا ہوئے، متوشالہ سے لامک پیدا ہوئے، اور لامک سے پیدا ہوئے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو کہنے لگے ان سے متوشالہ پیدا ہوئے، متوشالہ کی پیدائش کے بعد حنوک یعنی کہ اخنوخ حضرت ادریس 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور اخنوخ کی ساری عمر 365 برس ہوئی، اور اخنوخ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا۔
یہ غائب ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ غائب ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے اور وہیں پر ان کی روح قبض ہوئی اور وہ غائب ہو گیا اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو میں تم کو لوں گا، تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا لینا وہ آسمانوں کی طرف لینا مراد ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال حضرت ادریس کے بارے میں اور بہت سی اسرائیلی روایات ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف بنیادی باتیں ذکر کروں گا جس سے ہمیں حضرت ادریس کی پہچان ہو جائے. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بعد نبوت دی ہے. ہو سکتا ہے اس کے درمیان کوئی نبی ہو لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ نبی تھے. ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نبوت دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم نے فلاں رسول کی تبلیغ کرنی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو الگ سے شریعت ملتی ہے، الگ سے کتاب ملتی ہے یا صحیفے ملتے ہیں. لیکن بہرحال حضرت ادریس کے بارے میں بھی رسول ہونے کا بھی ذکر ہے اور نبی ہونے کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے 6 صحیفے آسمان سے دیے تھے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ جن کا قرآن میں ذکر ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے. بعضوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے کہا مرحبا بأخ صالح، مرحبا بأخ صالح، مرحبا ہو میرے نیک بھائی کو. اللہ کے نبی کو فرمایا مرحبا ہو میرے نیک بھائی کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں مرحبا بابن صالح، حضرت ابراہیم تو کہہ رہے بیٹے، تو حضرت ادریس تو ان سے بڑے ہیں تو ان کو بھی بیٹا ہی کہنا چاہیے تھا. اس سے مراد سمجھ میں آتا ہے کہ ادریس وہ ادریس نہیں ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے اعتبار سے تو دونوں بھائی بھی ہو سکتے ہیں. اور حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام تو چونکہ خاندانی اعتبار سے اللہ کے نبی کے والد تھے تو اس لیے یہ معاملہ بھی ایسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی ایسی مضبوط بات نہیں ہے. سب سے پہلے قلم میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو صرف نماز سکھانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہر چیز، ہر معاملہ، دنیا کی ایجادات، دنیا کی تکوینیات جیسے حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جو کہ دنیاوی امور پہ مامور تھے. سب سے پہلے ڈاکٹر کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور سب سے پہلے ڈاکٹر تھے حضرت ادریس علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں جی؟ سب سے پہلے ڈاکٹر حضرت حکمت اور طب کے علوم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر کھولے ہیں. سب سے پہلے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا. سب سے پہلے علم الرمل یہ ایک علم ہے. آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو بڑے اچھے سے چیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ ڈاٹس، کچھ نقطے اور کچھ نقشے متعین ہوتے تھے. ان ڈاٹس اور نقشوں، یہ تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 16 قسم کے نقشے ہوتے تھے. ان 16 قسم کے نقشوں کی موجود حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. یہ 16 قسم کے نقشے مرتب کرتے تھے. یہ کیسے ہوتا تھا؟ علم الرمل سیکھنا جائز نہیں ہے. آج کے زمانے میں علم الرمل سیکھنا حرام ہے. علم الرمل یہ جادوئی علوم میں سے ایک علم ہے، اور اس زمانے میں جائز تھا اس لیے کہ وہ جائز کی حدود سمجھتے تھے، اور جائز کی حدود سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جواز قرار دیا تھا. ہماری بھی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے وہ نقشے انبیاء کے نقشے کے مطابق ہو جائیں تو اس کے لیے یہ مباح ہے، ورنہ یہ کام کرنا حرام ہے. آج کون بتا سکتا ہے کہ میرا نقشہ انبیاء کے نقشے کے برابر ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا. کوئی کہ جی فلانا جن میرا دوست ہے، فلانا جن میرا دوست ہے، فلانا جن میرا یار ہے اور مجھے سب کچھ بتاتا ہے. یہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے کہنے سے بھی مان جایا کرے. تو سب سے پہلے علم الرمل حضرت ادریس نے استعمال کیا. اور علم الرمل کیا ہوتا تھا؟ میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں آپ کو. کچھ نقشے ہوتے تھے، کچھ نقشے اپنے علوم کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں. اور وہ نقشے کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ نقشے نقطوں کے بنتے ہیں، کچھ نقشے ستاروں کے بنتے ہیں، کچھ نقشے لکیروں کے بنتے ہیں، اور کچھ نقشے ڈائیگرامز کے بنتے ہیں. مختلف نوعیت کے نقشے ہوتے ہیں. یہ 16 قسم کے نقشے ہوتے ہیں. سورج کے 12 برج ہیں،
اسی طریقے سے چاند کے اپنی 28 منازل ہیں، اور ہر آدمی 12 برجوں میں سے کسی ایک برج سے تعلق رکھتا ہے، اس کسی ایک برج میں پیدا ہوتا ہے، اس کی تقدیر کس کس معاملے میں کس کس جگہ بیٹھتی ہے، اس نے زمین کی کس کس ٹکڑے اور کس کس حصے میں جانا ہے، وہ برج اس کو برج کے ذریعے سے متعین ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے وہ اللہ کی تقدیر اسباب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، بغیر اسباب کے نہیں لکھی ہوئی، اور اسباب یہی زمین اور آسمان اور ہوا اور پانی ہے، اور اسباب یہی سمندر اور سورج اور چاند اور ستارے ہیں۔ تو یہ اسباب ہمارے ساتھ متعین ہیں ایک خاص حساب کے نظام سے، ایک خاص نجوم کے حساب سے، تو یہ اس حساب سے متعین ہے، لیکن وہ علوم اللہ رب العزت نے ہر کسی کو نہیں دیا۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بھئی آج کا درس نہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا خشک ہو، لیکن چونکہ ذکر انبیاء کا ہے لہذا آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، اور میں کوشش کروں گا مختصر کروں، لیکن ذکر انبیاء کا ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، تو ایسی برکت ہے ہم اس کو بھئی اس کو منع کریں، اس کو منع کریں، ایسی برکت ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ خود اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان نقوش کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من وما حتى يقول انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، ہم اللہ کی طرف سے سکھانے تو آئے ہیں، ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت بابل کے اندر، بابل ایک شہر ہے اس کا ذکر بھی آئے گا، تو ہم اس میں اترے ہیں، ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من سحر، وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ الا یقولا، یہاں تک کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم تو صرف آزمائش کے طور پہ یہ علم لے کے اترے ہیں۔ لہذا جادوئی علوم میں کچھ سچائی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کچھ سچائی ہو جاتی ہے اور انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا آپ کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قوم ایسی گزری ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیجئے، تو حضرت جبریل نے کہا اللہ جی آپ نے ان کے اوپر کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، ان کے اوپر تبلیغ کا ذریعہ نہیں، تو ان کو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ ان کا امتحان لو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں علم الرمل کیا ہے۔ کہا کہ یہ کہ ایک جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے پاس جا کے کہنے لگے بھائی تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضرت جبریل کہاں ہے؟ اس نے کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس نے ایک ذائچہ بنایا، ایک خانہ بنایا، خانے کے اندر کچھ حساب لگانے کے بعد کہنے لگے آسمانوں پہ تو نہیں ہے۔ پھر دوسرا ذائچہ بنایا، اس کو حساب لگانے کے بعد کہتا ہواؤں میں بھی نہیں ہے۔ پھر تیسرا حساب لگانے کے بعد کہا سمندروں میں بھی نہیں ہے۔ پھر چوتھا حساب لگایا، کہنے لگے آبادیوں میں بھی نہیں ہے۔ پھر پانچواں حساب لگایا، کہا جنگلات کے اندر ہے۔ پھر چھٹا حساب لگایا کہ جنگلات میں کس جنگل میں ہے؟ کہ جنگلات میں اس جنگل کے اندر ہے۔ پھر ساتواں حساب لگایا کہ اس جنگل کے اندر صرف دو آدمی ہیں، میں اور تم، میں تو ہوں نہیں لہذا جبریل تو ہی ہے۔ کہ جن کو اتنا پکا علم ہے، جن کو اتنا مضبوط علم ہم نے دیا ہوا ہے، ان کو پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو اللہ کی معرفت ہو جانی چاہیے۔ تو یہ ہے علم الرمل، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں ان ذائچوں کی معرفت حاصل کرنا، ان ذائچوں، اگرچہ آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو وہ ذائچے ملیں گے، آپ کو معلوم، لیکن ان ذائچوں میں کون کس جگہ بیٹھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ذائچہ، یہ حدیث ہے یا مجھے صحیح سے یاد نہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جس کا ذائچہ انبیاء کے ذائچے سے مل جائے تو اس کے لیے مباح ہے، ورنہ کسی کے لیے مباح نہیں ہے۔ ورنہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے صاف صاف لکھ دیا آج کے زمانے میں علم و رمل سیکھنا حرام ہے، آج کے زمانے میں حرام ہے۔ آج کل عملیات کرنے والے کہاں ابن حجر کی بات مانتے ہیں کہ آج کے کہتے جی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن کیسے پتہ چلتا ہے میں بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ عامل ہیں، کہنے لگے یہ جنات جو ہوتے ہیں بہت شرارتی ہوتے ہیں، بہت شرارتی ہوتے ہیں۔ کہا ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے کان میں آ کے بولا کہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کہا میں بھاگا، اتنا زور سے بھاگا کہ میرا اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جا کے پتہ کیا تو بچہ ٹھیک ٹھاک، بچہ صحیح سلامت۔ کئی بہت شرارتی ہوتے ہیں، یہ 100 میں سے 99 جھوٹ بولتے ہیں،
اور جو نیک صالح جنات ہوتے ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں آتے، نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں کہ کسی کے قبضے میں آئے. اور جو اس طرح اس نوعیت کے جنات ہوتے ہیں بس ان کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کرنا، ان کا کام ہی روزی ہوتی ہے. بھئی میرے اوپر جنات ہے، ٹھیک ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ اپنا قصہ بتایا. ابھی کیا قصہ ہوا؟ کہا کہ نواب صاحب کی بیٹی پہ جن آ گیا. وہ جن اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک، کئی عاملوں کی ٹانگ توڑ دی اس نے. تو کسی کی دشمنی تھی مؤذن صاحب سے. تو مؤذن صاحب کہنے کہ مؤذن صاحب ایسا عامل ہے، ایسا کسی کو بتاتا نہیں ہے، آپ جائیں اس کے پاس. تو نواب صاحب نے کہا بھی چل میرے ساتھ. پاؤں پکڑ لیے مؤذن صاحب. مؤذن کی تنخواہ کتنی ہوتی تھی؟ 2 روپیہ 3 روپیہ، بس اتنی تنخواہ ہوتی تھی. تو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں 1 روپیہ تنخواہ تھی. تھوڑا سا آگے چلے جائیں، 2 روپیہ تنخواہ. تو 1 روپیہ 2 روپیہ تنخواہ. وہ نواب صاحب کہنے لگے بھائی چلو 1 لاکھ روپیہ دوں گا. میں کیا کرنا، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. کہا 2 لاکھ روپیہ دوں گا. کرتے کرتے 5 لاکھ پہ لے آیا. مؤذن کہتا ہے مجھے نہیں آتا بھائی. اچھا. ملازم مجھے کہ اس کو کھینچ کے لے کے آؤ. جب جنات سے سامنا ہوگا جنات خود ہی اس کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے. یہ اتنا مضبوط عامل ہے، یہ آ نہیں رہا، اس کا مطلب ہے اس کا ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں 5 لاکھ دے سکتا ہوں. جب کھینچ کے لے آیا اس کو گاڑی پہ بٹھا کے. اب وہ اس کو بیچارے کو تو کچھ نہیں آتا تھا. تو وہ آیا جن کے پاؤں میں پڑ گیا. جن بھائی مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اللہ کے واسطے اب میں علاج نہیں کرتا تب مرتا ہوں، کرتا ہوں تو تم مجھے مار دو گے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کا واسطہ تو چلا جا. تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جن نے. کہ دیکھ سب نے مقابلہ کیا ہے، سب نے مقابلہ کیا لیکن میں نہیں گیا. لیکن تو شریف آدمی ہے، تو نے محنت کی ہے، لہذا میں چلا جاتا ہوں، اللہ حافظ. مؤذن صاحب کو میں نے 5 لاکھ لے کے بھاگ گیا. کہتے ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں گا. اس کے زمانے کے 5 لاکھ حساب سے آپ حساب لگا لیں کہ 1 روپے کی ایک بھینس آتی تھی، 1 روپے کی ایک بکری آتی تھی، 2 روپے کی گائے آتی تھی. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کسی کو اگر 5 لاکھ ملے تو آج کے 50 کروڑ ہوئے نا. اس کو مسجد میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 روپیہ تنخواہ کے اوپر گیا میں کہ میری تو ساری زندگی بن گئی. تو بھائی یہ جنات ایسے شیطان ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں. یہ جب کسی کے دوست بن جاتے ہیں، آپ کسی عامل کے پاس گئے، آپ عامل کے پاس گئے تو آپ کے ساتھ جو جن ہے وہ یا تو اس کا دوست ہے یا دشمن ہے. اگر دوست ہے تب بھی آپ مارے گے، اگر دشمن ہے تب بھی آپ مارے گے. وہ دشمن ہے تو لڑائی کرنے آپ سے آ جائے گا، اس کو پتہ چلے گا یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو علم و رمل اکابرین نے لکھ دیا ہے کہ بھئی اس کا سیکھنا جائز نہیں، لیکن آج کل لوگ اس کو سیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں. خیر، علم الرمل کی موجد حضرت ادریس ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس زمانے میں اس علم کو سیکھنا جائز ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو جائز حدود میں انبیاء نے استعمال کیا. انبیاء ہی اس کے موجد ہے، حکمت کی موجد، ڈاکٹری اس کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام علم النجوم کو جانتے تھے. علم النجوم کیا ہوتا ہے؟ دیکھو علم النجوم بہت بڑا علم ہے، جو علم افلاک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماہر فلکیات. حضرت ادریس علیہ السلام ماہر فلکیات بھی تھے. بھی آج کے زمانے میں ماہر فلکیات تو دوربینیں اور اس نوعیت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام اس زمانے میں کہاں دوربین اور کہاں اس نوعیت کی چیزیں. حضرت ادریس علیہ السلام ماہر فلکیات تھے. آسمانی نظاموں کو دیکھ کے معاملات بتایا کرتے تھے، آسمانی نظاموں کو دیکھ کے اوقات بتاتے تھے، تاریخیں متعین کرتے تھے، اوقات متعین کرتے تھے، رہنے سہنے کے طریقے متعین کرتے تھے، بارش متعین کرتے تھے کب ہونی ہے، گرمی سردی متعین کرتے تھے کب ہونی ہے. یہ سب کا تعلق علم النجوم سے ہے. اور علم نجوم یہ اتنا اہم علم ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کی کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ علم نجوم سے معرفت حاصل نہ کرے. اس لیے کہ آسمانی نظام تو خالصتاً بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن ایک گیند ادھر ہوا میں کھڑی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، کیسے کھڑی ہے؟ کیوں بھائی؟ پتھر کچھ ہے نا ہوا میں معلق ہوتے ہیں، اس کی تصویر دیکھ لو، کیسے ہوا میں معلق ہے،
حیران ہوتے ہیں نا، تو اتنی بڑی زمین ہوا میں معلق ہے، اس کو دیکھ کے حیرت کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ جو خلا کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے اللہ رب العزت۔ اچھا، میتھمیٹک جو جس سے آگے اسٹیٹس نکلا ہے اور آج کی اکاؤنٹنگ نکلی ہے، جس سے لوگ سی اے کرتے ہیں اور اے سی سی اے کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا اس کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ ساری حضرت ادریس کی خصوصیات اس کے ذکر کرنے کا مقصد اور مطلب پہلا یہ ہے کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات کو چلانے کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھیجے گئے، لہٰذا جو لوگ دنیاوی معاملات میں لگتے ہیں وہ یہ نہ کریں یار ہم تو دنیا کا کام کر رہے ہیں، ہم تو دنیا کا کام کر رہے ہیں، کون سا ثواب کا کام کر رہے ہیں، کون سا حدیث پڑھ رہے ہیں، کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ بھی آپ جو کام کر رہے ہو یہ بھی کسی نبی نے چلایا ہے، یہ بھی کسی نبی نے چلایا، اور یہ بھی دنیاوی روزگار چلانے کے لیے ضروری اور ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، اور اس کے بغیر دنیا چلنے کی اللہ نے اجازت بھی نہیں دی، اور جب چلتی تھی تو اللہ نے دیگر انبیاء کو متعین کیا کہ جاؤ تم سکھاؤ، لوگوں کو یہ علوم سکھاؤ، اور لوگوں نے وہ علوم انبیاء سے سیکھے۔ سمجھ رہے بھی؟ اور آخری اور اہم چیز حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیات میں سے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سیاسیات سکھائیں، سیاسیات اور جغرافیہ، یعنی کہ ایک محلہ کیسے بنے گا، محلے کے نقشے بنتے ہیں نا، سب سے پہلے نقشے بنتے ہیں اور نقشے کے بعد اس کی پلاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سارا ترتیب کیا، وہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ چیزیں سیکھی حضرت شیس علیہ السلام سے، اور حضرت شیس علیہ السلام کو کے مختلف نام کتابوں میں، جیسے حضرت ادریس کا نام خنوک ہے، اخنوک ہے یا حنوک ہے، یہ 2-3 نام حضرت ادریس کے ذکر ہیں۔ ایسے ہی حضرت شیس علیہ السلام نے جو حضرت ادریس کو علوم سکھائے تھے، تو حضرت شیس علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں غوثازیمون تھا، غوثازیمون یا اسغوثامون، یہ اس طرح کے مختلف نام، یہ عبرانی زبان کے نام ہیں، آج سے تو سمجھ میں آئیں گے نہیں، تو میں نے یہ سب لوگوں کو بھیج بھی دیا ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں بیانات سنتے ہیں، میں ان کو بھیجا بھی ہے، اور یہ پرچی کی مجھے کاپی کرانے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ، اور ایک دوسرا نام تھا کہ ادرین اول حضرت شیس تھے، اور ادرین دوم حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ تو یہ مختلف نام ہیں جو کتابوں میں نقل کیے، میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ کل کو کچھ اور سننے کو ملے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حضرت ادریس کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آخری اور اہم بات، حضرت ادریس علیہ السلام یہ بابل کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کو نبی بنایا گیا، حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بابل میں پیدا ہوئے ہیں، اور بابل کے اندر جب اللہ نے بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت دی، تو نبوت کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو، جو لوگ آدم علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ رہے تھے، اس کی مسلسل نافرمانی کر رہے تھے، ان کو تبلیغ کرنے لگے، اور تبلیغ کرنے کے بعد کافی زمانہ گزرا، تو زمانہ گزرنے کے بعد انہوں نے حضرت ادریس کی بات نہیں مانی، تو حضرت ادریس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ میرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں سارے کے سارے میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ بابل سے ہجرت کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہوگا یقیناً، تو بابل سے ہجرت کر کے یہ مصر کی طرف نکلے۔ سمجھے، یہ مصر اس زمانے میں بھی تھا، اور یہ مصر کی طرف نکلے ہیں، اور بہت سے لوگ جو حضرت ادریس پر ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے کہ بابل جیسا شہر ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نقشے میں دیکھیں تو بابل جو ہے وہ بالکل سمندروں کے کنارے ہے، سمندروں کے کنارے جو علاقہ ہوتا ہے اس کی آب و ہوا کیسی ہوتی ہے، اس میں کئی دریا آ کے گرتے تھے، اور انتہائی خوبصورت شہر تھا بابل، کافی بڑا خوبصورت شہر۔ آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو بابلیون کے نام سے شہر آج بھی موجود ہے، اور وہ اپنی خوبصورتی میں بے مثل ہے، اپنی جگہ پہ بے مثل ہے۔ وہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام نکلے ہیں، مصر کی طرف آئے ہیں، اور راستے میں حضرت ادریس نے 20 شہروں کو آباد کیا ہے، 20 شہر آباد کیے، اور یہ 20 شہر سمجھ لیں تقریباً یہ ساری دنیا بنے۔ کیسے بنے وہ میں ابھی بتاتا ہوں، مختصر سی بات ہے۔ حضرت ادریس نے 20 شہر آباد کیے، اور 20 شہر آباد کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام مختلف مقامات پہ رکتے رہے۔ سب سے پہلے جس مقام پہ آ کے رکے
وہ مصر کا ایک علاقہ تھا، دریائے نیل کے کنارے پڑتا تھا، اور دریائے نیل کے کنارے پڑتا تھا تو اس کا نام تو مصر ہے، لیکن حضرت ادریس نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بابل سے بابلیون بول دیا کہ تم نے ایک بابل چھوڑا ہے، اللہ نے تمہیں بابلیون دے دیا ہے۔ دیکھیں جو پرانا بابل تھا نا اس کا نام آج بابلیون ہے، تو یہ مصر کو بابلیون کا نام دیا، بابلیون۔ اصل میں کہتے ہیں یہ باب کہتے ہیں دروازے کو، اور ایل کہتے ہیں خدا کو عبرانی زبان میں، تو باب ایل کہتے تھے خدا کا دروازہ، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے جو مرکز حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ وہ یہاں پر بابل میں انہوں نے قیام کیا تھا، اور بابل پھر آگے بنی اسرائیل کی بھی آماجگاہ بنا، اور آگے تفصیلات ہیں وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ باب ایل تھا، یعنی کہ خدا کا دروازہ، تو اس جگہ کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، تو بابلیون انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے دروازے ہیں، ایک دروازہ نہیں، یہ اللہ کے دروازے، اس لیے کہ بابل سے زیادہ خوبصورت یہ جگہ تھی۔ وہ کس طریقے سے، ایک طرف سمندر پڑ رہا ہے، دوسری طرف نہر نیل پڑ رہی ہے، جو نہر نیل ہے اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی، اس کی مثال آج بھی کوئی دوسری نہر نہیں دے سکتی، کہ اس میں جو خوبصورتی تھی، ایک طرف بحیرہ قلزم پڑ گیا، اور پھر یہ مصر وہاں پر آباد ہونا شروع ہوا، اور مصر سے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے 3-4 ایسے مرکزی شہر آباد کیے کہ جو شہر آگے انبیاء نے آباد کیے، جیسے کہ الخلیل اور حمص دمشق کے اندر اور الخلیل، یہ 2 شہر ایسے ہیں۔ حمص کی تاریخ بڑی مشہور ہے، دمشق کے اندر ہے اور بغداد ہے، اس کے اندر کیا معاملات ہیں، کئی انبیاء وہاں پر آئے اور کئی معاملات وہاں پر ہوئے۔ الخلیل جو شہر ہے یہ بابلیون سے مصر کے اندر کی طرف آئے تو وہاں پر ہے، اور اس میں ایک متعینہ غار ہے، اس غار کے اندر حضرت سارہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور خود حضرت ادریس، یہ چاروں حضرات اس غار کے اندر مدفون ہیں۔ آج بھی مشہور ہے کہ یہ غار کے اندر مدفون ہے، باقی حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی قبر مبارک، حضرت اسماعیل کی قبر مبارک، حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ تھیں، اور دوسری حضرت ادریس علیہ السلام، وہ بھی یہیں پر مدفون ہے۔ تو یہ الخلیل کی یہ تاریخ، اس طریقے سے 20 شہر آباد کیے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ شہری زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں سبجیکٹ پر جو سوکس، اس کے اندر اس نوعیت کے مضامین ہیں جو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ماخوذ ہیں۔ انہوں نے ایک جماعت تیار کی، اور جماعت میں کئی ایک طلبہ تھے، ان طلبہ کو شہری زندگی کے قوانین سکھائے کہ کس طریقے سے شہری زندگی مرتب ہوتی ہے، علاقوں کو کیسے آباد کیا جاتا ہے، ان میں مکانوں کی کیا ترتیب ہوتی ہے، گھروں کے بنانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، اگر صنعت لگانی ہے تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے، لوہے کی ایجاد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہو چکی تھی، وہ کیسے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے فصل اور کیا کہتے ہیں پیداوار کس طریقے سے بڑھانی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہو چکی تھی، اس کے طریقے متعین کیے، پانی کس طریقے سے پہنچایا جائے گا، نہری نظام کیسے متعین ہوگا، وہ سارا کا سارا ان کو سکھایا، اور اپنے ان شاگردوں کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا، اور مختلف علاقوں میں جب بھیجا ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ان شاگردوں نے جو صفحہ ہستی میں جتنے لوگ تھے ان سب کے اوپر حکومت کی، اور حضرت ادریس کی طرف سے 4 لوگ بادشاہ مقرر ہوئے۔ ایک کا نام تھا الاؤس، ایک کا نام تھا زوس اور اسکلبوس، اور ایک اور کا نام تھا زوس 2 تھے، اور باقی 2 اور لوگ تھے، یعنی یہ 4 لوگ خطہ زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جگہ پر ایک بادشاہ، دوسری جگہ دوسرا، تیسری جگہ تیسرا، چوتھی جگہ چوتھا، اور خود مرکز میں بیٹھے جس کا مرکز مصر تھا، خود اس مرکز کے اندر بیٹھے اور یہاں پر رہ کر اس جگہ کو آباد کیا، اور چاروں کی لیڈ خود حضرت ادریس علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو اس طریقے سے زمین پر حضرت ادریس نے حکومت کی۔ نظام جو بنایا اس نظام کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے ان کے زمانے میں جو عوام الناس لوگوں کا جو درجہ ہوتا تھا وہ سب سے پہلا درجہ ہوتا تھا کاہنین کا۔ 3 درجہ تھے۔ کاہنین یعنی مولوی،
سب سے پہلے بڑے درجے کے لوگ کاہنین یعنی مولوی لوگ، دوسرے درجہ بادشاہ کا، اور تیسرا درجہ عوام کا۔ یہ ان کے ہاں طبقاتی تقسیم تھی، رہن سہن کے حوالے سے، مراعات کے حوالے سے، رائے کے حوالے سے، دربار کے حوالے سے، کہ ہر حوالے سے 3 طبقات تھے۔ سب سے پہلے علماء، اس کے بعد بادشاہ یعنی حکمران طبقہ، اور اس کے بعد عوام طبقہ۔ اور پھر ہر ایک کے لیے اپنا علم متعین تھا۔ بادشاہ کے لیے جو علم تھا، کاہنین کے لیے اس سے بڑھ کر علم تھا، اور عوام کے لیے کسی علم کا ہونا ضروری نہیں تھا، کسی ہنر کا ہونا کافی تھا ان کے لیے۔ تو یہ عوام الناس میں جانے کے لیے کسی ہنر اور فن کا، اور بادشاہت اور کہانت میں آنے کے لیے کسی خاص علم کا ہونا، کسی خاص علم کا متعین ہونا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاں طریقہ کار تھا۔ تو دیکھیں دنیاوی زندگی کے اندر جو معاملات تھے وہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے انبیاء کو مرتب کر کے بھیجے، اور انبیاء نے ان کو مرتب کیا۔ لہذا سمجھ لیجئے کہ آج بھی اگر ہم دنیاوی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سچی اور صحیح ترقی اگر چاہتے ہیں تو سوائے دین کے راستے کے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی، کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ اور ان دیگر ممالک کے اندر ترقی ہو رہی ہے نا، کتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی سڑکیں صاف ہوتی ہیں، ان کے نظام ایسے ہوتے ہیں، کرپشن نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن کیا ظلم نہیں ہو رہا وہاں پر؟ کیوں بھائی؟ آپ کے کتنے جاننے والے باہر یورپین کنٹریز کے اندر، پوچھے ذرا ان سے کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ ہے ایسے ایسے حالات ہیں، ایسے ایسے حالات۔ اپنے بچے کو مجھے ڈر لگتا ہے بات کرتے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ یہ نہیں کہ حکومتوں سے ڈر نہیں لگتا، کوئی حکومتوں کی تو بات ہی نہیں، ہمارا پنگا ہی نہیں ہے حکومتوں سے، تو ہمیں ان سے کیا ڈر لگنا۔ یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو اوون میں ڈال کے جلا دیتے ہیں، ایسے اپنے بچے کو گاڑی میں ڈال کے گاڑی کو سمندر میں دھکیل دیا، گاڑی کو سمندر میں دھکیل دیا، اور اپنی گاڑی کی مسنگ کمپلین کروا دی۔ جناب بچے سے جان چھڑانی تھی اس لیے کہ دوسری جگہ شادی کرنی تھی، وہ کہہ رہا تھا بچہ نہیں چاہیے مجھے، اپنے بچے کو مار دیا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمارے ساتھی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کہ میرے ابا پولیس میں تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس عورت نے یہ کیا، اور کیسے بچ گئی؟ $100 دے کے، $100 اس کی جیب میں ڈالے، جاؤ کام پورا۔ خیر یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار، مجھے ایسی اچانک سے یاد آ گیا۔ تو کیا ہو رہا ہے وہاں پر بھائی؟ دیکھو کامیاب زندگی ہمیشہ وہی ہے جو اللہ نے انبیاء کو سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیسی سکھائی، اور کاش ہم لوگ وہ کرنے والے بن جائیں، کاش کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں آ جائیں۔ مجھے یاد دلائے گا پچھلی مرتبہ میں نے کچھ باتیں کی تھی، آخر میں اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بات کرنے کو کہا ہے، میں انشاءاللہ ضرور اس کے حوالے سے بات کروں۔ حضرت ادریس کی تعلیمات، حضرت ادریس کی بنیادی طور پر 12 تعلیمات تھیں، ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ دین اسلام ہے۔ حضرت ادریس کی بنیادی تعلیم، لیکن اس زمانے میں کیا تعلیم تھی وہ میں بتا دوں۔ حضرت ادریس کی بنیادی تعلیم توحید اور رسالت تھی، سب سے بنیادی، اس میں ان کا اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بس جو بنیادی فرق ہے وہ آپ کو پتہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کی۔ دوسری تعلیم ان کی آخرت کی تھی، جو ہماری تعلیم ہے وہی ان کی تعلیم۔ تیسری ان کی عبادت الہی کی تھی، ان کی عبادت الہی کے اندر بھی نماز داخل تھی، ہماری عبادت الہی میں بھی نماز داخل ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ البتہ ہماری نماز 5 ہیں، ان کی نمازوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، اور ان کی نمازوں میں طریقہ کار کیا تھا وہ بھی کسی نے لکھا ہوا نہیں ہے۔ چوتھا، حضرت ادریس علیہ السلام کی شریعت کے اندر ایام 20 کے روزے فرض تھے، ان کے ہاں روزے فرض تھے ایام 20 کے، اور ایام 20 کہتے ہیں 13، 14، 15۔ تقریباً تمام انبیاء کی امتوں کے اندر ایام 20 کے روزے فرض ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایام 20 میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین کا بھی تجربہ ہے اور احادیث سے بھی ماخوذ ہے کہ جو شخص غصے کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ ایام 20 کے روزے رکھے۔ اب ایام 20 کون سے ہوتے ہیں؟ ایام 20 ہوتے ہیں چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا سمندر جب چڑھا ہوتا ہے تو سمندر کن تاریخوں میں چڑھتا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ چاند کی پہلی تاریخ میں سمندر چڑھا ہوا ہے، چاند کی 30 تاریخ میں سمندر چڑھا ہوا ہے، چاند کی ہمیشہ درمیانی تاریخوں میں سمندر چڑھتا ہے۔ عام طور پہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض جن کو ہارٹ اٹیک وغیرہ آتا ہے، ان کے دلوں کے مسائل بھی اگر آپ غور کریں، اپنے
رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں جن کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہوا ہو، آپ غور کریں دیکھیں تو ان کے عمومی طور پر یہی تاریخیں ہوتی ہیں، یہی تاریخیں ہوتی ہیں جو ہارٹ اٹیک وغیرہ کی وجہ سے معاملات آتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی اسپتال سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وہاں کے رجسٹر میں جا کے چیک کر لیجئے کہ ہارٹ اٹیک کے جو ایمرجنسی کیسز آتے ہیں وہ چاند کی کن تاریخوں میں آتے ہیں۔ چاند کے اور اس کے حوالے سے آج کل تو مسدس حالی جو لکھی گئی تھی وہ مد و جزر سے لکھی گئی کہ مد و جزر سمندر کا کن اوقات اور کن ایام کے اندر ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے ہمیشہ مایا کے اندر بڑھاؤ ہوتا ہے چاند کی ان تاریخوں کے اندر 13، 14 اور 15۔ اور اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العزت نے ان ایام کے اندر انسان کو کیا پیارا طریقہ بتایا کہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیا کرو، غصے کے مریض نہیں بنو گے۔ خاص طور پہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا اکثیر ہے کہ 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھیں۔ 13، ہاں کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ الگ بات ہے بھائی، وہ پوچھ کے رکھے، ایسا نہیں اپنی مرضی سے بات سن کے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی نے عام طور پہ رکھا ہے، تو لہٰذا کوشش کر کے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ آج کل تو سردیاں ہیں تو سردیوں میں پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور جن خواتین کے روزے قضا ہوتے ہیں ان کو اپنے قضا کا موقع مل جائے گا، وہ قضا کر لیں تو بقیہ فضیلت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سنت کی نیت بھی کر لے اور قضا کی نیت بھی کر لے، ایسا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ایک نیت کی جاتی ہے، 3 4 نیتیں نہیں کی جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی 5ویں تعلیم تھی جہاد کی، حضرت ادریس علیہ السلام کی 6ویں تعلیم تھی زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کا ان کے ہاں کیا طریقہ کار تھا یہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ 7ویں تعلیم تھی طہارت حاصل کرنے کی، کہ پاکیزگی اور طہارت ان کے ہاں انتہائی ضروری اور اہم چیز تھی۔ اور 8ویں چیز تھی ان کی تعلیم میں جنایت کی، بدلہ لینے کے کیا اصول ہے۔ عدل اور انصاف کے لیے جنایت ہونا بہت ضروری ہے، کہ کسی نے بے ایمانی کی اس کا بدلہ کیا ہے، کسی نے آپ کو مارا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، کسی کی لڑائی ہوگی بدلہ کیا ہے، کسی نے قتل کر دی اس کا بدلہ کیا ہے، کسی نے حکومت کو نقصان پہنچایا اس کا بدلہ کیا ہے، کسی نے کسی فرد واحد کو نقصان پہنچایا اس کا مسئلہ کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی 9ویں تعلیم یہ تھی کہ نشے سے دور، ہر قسم کے نشے سے دور، جو بھی نشہ ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہے، چاہے کسی اور نوعیت کا نشہ ہے، ہر نشے سے دور رہنا۔ سور، کتا اور شراب، ان 3 چیزوں سے خاص طور پہ ادریس علیہ السلام کی نسل کو دور رکھا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کو دور رکھا گیا، معذرت نسل کے لیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کو سور، کتا اور شراب، ان 3 چیزوں سے خاص طور پہ دور رہنے کا حکم دیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سور اور شراب ان 2 چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اور کتے کی اجازت دے دی گئی کہ کتا جب آپ کو حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو آپ اس وقت پال سکتے ہیں، بس حفاظت کی ضرورت کے لیے آپ کتا پال سکتے ہیں، اس کے علاوہ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شوقیہ پالے، کوئی شوقیہ پالے، کوئی لڑانے کے لیے پالے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حفاظت کی غرض سے پالنا ہے تو ٹھیک ہے، شکار کی غرض سے پالنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پالنا جائز نہیں۔ میں مسجد حفصہ میں ایک صاحب مجھ سے اچھا خاصا لڑائی کیا، کہنے لگے جی یہ کیسے بات کرو، شکار کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے، شریعت میں تو کتا حرام ہے، وہ منہ مار دے گا تو یہ کیسے ہو جائے گا، ویسے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کی تفصیل ہے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی امت میں عید کے ایام کچھ مقرر تھے، کئی ایام مقرر تھے، بعض جگہوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ 12 عیدیں تھیں، بعض جگہوں پر کہ سورج کے مختلف برج تھے، ہر برج میں داخل ہوتے وقت ان کی ایک عید ہوتی تھی، اس سے سمجھ میں آیا کہ 12 عیدیں تھیں، یا کتنی عیدیں تھیں، بہرحال ان کی کچھ عیدیں متعین تھیں، کچھ نظر اور قربانی کی عیدیں تھیں، اور کچھ صرف خوشی منانے کی عیدیں تھیں۔ نظر اور قربانی کی جو عیدیں تھیں وہ 12واں نمبر ہے، کہ ان کے ہاں قربانی ہوتی تھی، لیکن ان کے ہاں قربانی کس طرح ہوتی تھی؟ ان کے ہاں 2 طرح کی قربانی ہوتی تھی، ان کے ہاں ایک تو جانور کی قربانی ہوتی تھی، اور ان کے ہاں دوسری قربانی اناج اور غلے اور پھلوں کی ہوتی تھی۔ اس 2 نوعیت کی قربانی ہوا کرتی تھی ان کے ہاں، اور قربانی ایسے ہوتی تھی کہ وہ اس کو میدان میں رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کے اس جگہ کو ہی ختم کر دیتی تھی، یہ نہیں کہ اس کی کھال باقی رہ جائے یا اس کا کچھ اور معاملہ باقی رہ جائے، بس اس چیز کو ہی ختم، یعنی کہ آگ آ کے کھا جاتی تھی، اس سے وہ قربانی مکمل ہو جاتی تھی۔ تو یہ 2 نوعیت کی قربانیاں ان کے ہاں ہوتی تھی، نذور ہوتی تھی اور قربانی ہوتی تھی۔ نذور ہوتی تھی غلہ اور پھل
اور اس نوعیت کی چیزیں وہ رکھ دیتے تھے ایک میدان میں اور آسمان سے آگ آتی تھی، اور دوسرا وہ جانور کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس کو کھڑا کر دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی، وہ اس کو لے کے ختم ہو جاتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ یہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو رمل، یہ جیومینسی جسے علم الرمل کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جو چیزیں بتائی تھیں، اس کے حوالے سے بہت سی تصویریں انہوں نے تیار کی تھیں آگے کے حالات کے حوالے سے۔ علم الرمل کے ذریعے سے انہوں نے آگے کے حالات کی بہت سی ڈائیگرامز بنائی تھیں، تصویریں بنائی تھی کہ آگے اس نوعیت کے ہتھیار بن سکتے ہیں، آگے اس نوعیت کی عمارتیں بن سکتی ہیں، آگے اس نوعیت کے کیا کیا ایجادات سامنے آ سکتی ہیں۔ جب کھدائیاں ہوئی ہیں تو کھدائیوں کے بعد وہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو جس جگہ ان کا ایک خاص بادشاہ مقرر کردہ تھا، اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام متعین ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، پھر وہاں پر طوفان نوح کے بعد سیلاب آیا تو یہ سارا علاقہ ڈوب گیا۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ اس کا تفصیل سے ذکر ہوگا۔ مصر بن حام، حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ تو مصر بن حام جو تھے وہ مصر میں آباد ہوئے، تو اس وجہ سے بابلیون سے ہٹ کے مصر کا نام مصر پڑ گیا۔ اور آگے انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ یہ اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ان دو مقامات پہ تھا جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ تعلیمات ان کی یہ تھیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں قریب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے ایک بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک بت بنایا اور بت بنا کے ایک جگہ پر نصب کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس بت کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا اور مختلف مقامات اور مختلف چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں۔ یہ بہت سی اسرائیلی روایات اس طرح کی منقول ہے جو کہ جس کا ذکر میں انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کافی طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم ایک ہی درس میں اس کو مکمل کر لیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو درس ہے وہ یہاں تک مکمل ہوا۔ بہت تفصیلات دیگر کتابوں میں موجود ہیں، اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو تاریخ ابن کثیر میں بہت کم لکھا ہوا ہے، طبقات ابن سعد میں بھی تھوڑا سا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن تاریخ طبری اس کے اندر بہت تفصیل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن جو ٹو دا پوائنٹ اور بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے ذکر کی اس لیے کہ قرآن میں اس کا زیادہ ذکر نہیں ہے، صرف اس وجہ سے میں نے اس کا تفصیلاً ذکر نہیں کیا۔ بہت سے عجیب قسم کے واقعات ہیں، تو جو قرآن سے واقعہ ایک میچ کرتا ہے صرف میں نے اس کا ایک کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، اور اس سے متصل مختلف واقعات سورہ انبیاء میں بھی ہے، اور سورہ نوح خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اتری ہے، تو اس کا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں میں نے کہا تو وقت ہوگا تو میں اس کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن بہرحال کچھ ضروری باتیں تھیں۔ مجھے پچھلی مرتبہ کس نے پوچھا تھا پردے کے حوالے سے، میں نے اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کر دی تھی۔ ایک بات اس کے ضمن میں ہی بتا دوں کہ گھروں کے اندر شرعی پردہ کرنا بہت آسان ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا مزاج تبدیل کیا ہوا ہے، جب مزاج ہمارا دوسرا ہوگا تو ظاہری بات ہے پردہ کرنا مشکل لگے گا۔ اگر ہر آدمی اس حساب سے کر لے کہ بھی اللہ کا حکم ہے پردہ کرنے کا، جب اللہ کا حکم ہے پردہ کرنے کا تو چاہے کچھ بھی ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، اس کو پردہ کرانا ضروری ہے، اور پردے کو فرض سمجھے۔ پردہ دیکھو، دین کا سب سے بڑا حکم فرض ہے، سمجھ رہے، اور سب سے بڑی منع حرام ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ سب سے بڑا حکم فرض ہے اور سب سے بڑا منع حرام ہے۔ جائز، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مباح، مستحب، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اور ممانعت، نامناسب، غیر مناسب اور حرام،
یہ سب درمیان کی باتیں ہیں. لیکن سب سے بڑا حکم ہے فرض اور سب سے بڑا منع ہے حرام. آپ اس نوعیت کی چیزوں کا ارتکاب کریں گے تو آپ فرض کے قریب جائیں گے. سنت کا ارتکاب کریں گے, مباح کا ارتکاب, تو آپ فرض کے قریب جائیں گے. اور اگر آپ مکروہات کا اہتمام کریں گے, مکروہات اگر زندگی میں آ گئیں, اللہ ہم سب کو بچائے, تو حرام کے قریب جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک چیز اوپر جاتی ہے اللہ کے قریب جاتی ہے, ایک چیز شیطان کے قریب جاتی ہے. تو اب گھروں میں جہاں پر شریف دیکھیں, ایک بات صاف صاف بتا دوں, آپ ناراض نہیں ہوئے گا, خاص طور پہ جو کہتے ہیں جی ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم کیسے متوسط فیملی. شریعت میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا. شریعت میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, شریعت میں ہے سیپریٹ فیملی سسٹم. ماں باپ کیا کریں, یہ کیا, سب چیزوں کا حل ہوتا ہے بھائی, ہوتا ہے حل. ہم اس طرف جائیں. شریعت کہتی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جوان ہو گئی, آپ نے فرمایا کہ جتنا جلدی کرنا کرو شادی کا. حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھی ہیں, رخصت ہی نہیں کر رہے. کیا اللہ کا نبی اپنے کسی کام میں تاخیر کر سکتا ہے؟ کیوں کیا؟ حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال ہو گئی, نہیں جاؤ جاؤ چھٹی کرو چھٹی کرو. حضرت علی کو خود نہیں کچھ دے سکتے تھے نا, چھٹی کرو, کوئی نہیں یا رسول اللہ رخصتی, کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی نہیں. حضرت علی کتنا کماتے تھے؟ امت کو بتانا تھا بھائی, مجھے اور آپ کو سکھانا تھا. دیکھو شریعت نے جو چیز متعین کی ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اب کیا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک گھر کا انتظام کیا. نہ وہ والا گھر چاہیے مجھے وہ والا گھر چاہیے. وہ والا گھر ہوگا تو تب میں فاطمہ کو رخصت کروں گا. صحابی کے پاس خبر پہنچی, یا رسول اللہ یہ گھر تو آپ کا ہی ہے, یہ لیجیے, آپ علی کو دیجیے یا خود رکھیے. چنانچہ وہ دیا. دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے بھاگ جائیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, طریقہ کار کے مطابق. لیکن ایک مسئلے کو سمجھیں, اس کی وجہ کیا ہے. اگر ایک فیملی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو اس کو سنبھال کے کریں نا. کس طریقے سے کریں میں ابھی بتاتا ہوں, کوئی محال اور ناممکن چیز نہیں ہے. دیکھو اگر سب فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں, کل بچے ہوں گے, ایک بچے ہوئے, 2 بچے اور وہ بچے جوان ہوئے, بھائی کے بچے جوان ہوئے, آپس میں پردہ ہے. اب آپ بھی پسند نہیں کرو گے میری بیٹی اس کے بیٹے کے ساتھ کھیلے, لیکن وہ بچے ہیں, بچے تو کھیلیں گے. کیوں بھائی, اب اس بچے کو کون کتنا روکے گا, وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلے گا تو اس کے ساتھ کھیلے گا. اور آپ اس کا ہاتھ پکڑے, تو نے نہیں کھیلنا ان کے ساتھ, تو کیا ہوگا, یہ ابا کی چپل اٹھا کے ابا کے سر پہ مارے گا. میری ہر چیز پہ پابندی لگائی. غلطی شروع میں ہم نے شروع میں غلطی کی کہ ایک ترتیب کے ساتھ کریں کہ بچے اتنے بڑے ہو رہے ہیں, آپ کیا سسٹم کرنا ہے, آپ کیسے کمیونیکیٹ کرے, بات چیت کرے, معاملات کو حل کرے, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. جی میرے ماں باپ بھی تو کسی طریقے سے الگ ہوئے تھے. اب اگر آج میں الگ ہو رہا ہوں تو میں تو جرم کر رہا ہوں, اور میرے اماں ابا نے تو بڑا ثواب کا کام کیا تھا, اور میری خاطر اپنے اماں ابا کو چھوڑ دیا تھا, اور میں اگر نکلوں گا تو میں جرم کروں گا کیونکہ میں جورو کا غلام بن رہا ہوں ہے. دیکھو شریعت ہمیشہ شریعت کا معاملہ سامنے رکھیں. بچے بڑے ہو رہے ہیں, انتظام کریں, قریب میں کریں, ہم اپنے ابا ابا کے ہمسائے میں کر لیں, دوسرے گھر, تیسرا گھر چھوڑ کے کر لیں, کرائے پہ کر لیں, کوئی سسٹم کرنا ہے. اور اگر نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, ان بچوں کو کمیونیکیٹ کرے, بات چیت کرے, سمجھائے کہ بیٹا ان سے دور رہنا ہے. اب تم 8 سال کی ہو گئی ہو, اب تم نے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلنا, اب تم نے لڑکوں کے ساتھ سائیکل پہ نہیں بیٹھنا. وہ بیٹھے, اس کو سمجھائیں بیٹا اب آپ نے نہیں کرنا, ابھی آپ بڑی ہو رہی ہیں, ابھی آپ اس بات کو سمجھیں. اس طریقے سے بچوں کو سمجھائیں. چھوٹے بچوں کو جب تک آپ نہیں سمجھائیں گے وہ ان کو لت پڑ چکی ہوتی ہے. ان کو جب لت پڑ جاتی ہے بعد میں ان کو چھڑوانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو جب سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے لڑکی یہ ہوتی ہے, لڑکا یہ ہوتا ہے, تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. میں خواتین بھی بیٹھی سن رہی ہیں, اور بچے بھی اور بچیاں بھی ہوتی ہیں, اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت معصوم اور شریف ہوتے ہیں, وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے مسئلے آئے ہیں, 10 سال کے بچے ایسی غلط حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے گئے اپنے ٹیچر کے ساتھ, استانی کے ساتھ, استانی کے بارے میں غلط بات سوچ رہے ہیں. 10 سال عمر ہے, 11 سال عمر ہے. کیا زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے, حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, میڈیا نے اتنا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ ہر چیز اوپن ہو رہی ہے. 15 سال کی بچیاں ہیں, اور وہ ان کے کیا کیا حالات آتے ہیں. میں
میں نہیں بتا سکتا. میرے پاس آتے ہی کتنے لوگ ہیں. میرے پاس اگر 50 فون آئیں گے تو 50 کو 50 سن سکتا ہوں. میرے پاس اگر 20 لوگ مشورے کے لیے آئیں گے, آج زور کے بعد ہاتھ جوڑ لیے, میں نے کہا بھائی میری بس ہوگی, میری بس, میرا سر پھٹ رہا ہے, میں نہیں. یہ ایک روزہ نہیں ہوتا ہے, صرف آج کی بات نہیں بتا رہا, اتوار کے دن چلو ویسے زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے پاس سب کچھ نہیں آ سکتا, نہ میں سب کچھ جانتا ہوں, لیکن جتنا مجھے پتا ہے اس کے حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے گھروں میں پردے کا انتظام کریں. آج ماں اگر ٹی وی دیکھے گی تو کل بچوں پر اس کا اثر پڑے گا. آج ماں اگر بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے گی تو بچوں پر اس کا اثر ضرور پڑے گا, ضرور, ہو نہیں سکتا کہ نہ پڑے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میاں بیوی نے تقوی کے ساتھ رہتے تھے. بچہ جب پیدا ہوا تو وہ بھی بڑا تقوی والا تھا, متقی تھا. تو ماں باپ ایک دن دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ کسی ریڑھی سے بیر اٹھا کے کھا رہا ہے. بیٹا تم نے اجازت لی؟ کہا نہیں اجازت لی. جا کے اپنی بیوی کو پکڑا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ بچہ جو ہے وہ چوری کر کے بیر کھا رہا تھا. مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے ہمسائے کی بیری سے بیر توڑ کے کھا لیے تھے, لگتا ہے اس کا اثر ہے. ماں اگر ٹی وی دیکھے گی تو بچے پر اس کا اثر ضرور پڑے گا. دیکھو فیضان, آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا, اذان دی تھی کان میں؟ یہ سمجھتے ہیں اذان کیا ہوتی ہے؟ کیوں بھائی اذان دیتے ہیں نا بچوں کے کان میں, بچے سمجھتے ہیں؟ بچے نہیں سمجھتے, لیکن ان کے کان میں اذان دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے کان میں جو چیز پڑے گی اثر کرے گی, بتانا مقصود ہے. بائیں کان میں تکبیر پڑی, اس کے کان میں جو پڑیں گے اس کا اثر ہے. اب بچے کے کان میں میوزک پڑ رہا ہے تو اس کا اثر ضرور پڑے گا. بچہ ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا ہے, بچہ سپر مین دیکھ رہا ہے, بچہ کیا اسپائڈر مین دیکھ رہا ہے, اور کیا ہوتا ہے, خیر جو بھی گند بلا ہوتا ہے, جب بچہ دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اثر پڑے گا, ضرور پڑے گا. بھائی یہ یہودی ہے نا, یہودی کارٹون بناتے ہیں, یہ اپنے بچوں کو نہیں دکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں دکھاتے, ہمارے بچوں کو دکھاتے ہیں. ساری دنیا کے بچوں کو دکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں دکھاتے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس سے ان کی نسل تباہ ہوتی ہے. تو بھائی اپنے گھر کے اندر جتنا آپ کو پتا ہے, جتنا پتا, میں نہیں کہتا کہ آپ مولویوں کے پیچھے لگ جاؤ, جتنا آپ کو پتا ہے, جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا تو پتہ چل رہا ہے نا, جتنا آپ کو پتا ہے اس لحاظ سے اپلائی کرنے کی کوشش کریں. دسترخوان الگ ہو, خواتین کا دسترخوان الگ. جی میرا دل چاہتا ہے بیوی کے ساتھ کھانے کا, ٹھیک ہے اپنے کمرے میں جا کے کھاؤ, اپنے کمرے میں کھاؤ. جناب دیور کچن میں آ رہا ہے اور بھابھی سے بھابھی فریج میں کوئی چیز رکھی ہے, یہ غلط بات ہے. اگرچہ اس دیور کا انٹینشن غلط نہیں ہے, لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر تو پڑ رہا ہے نا. دنیا میں کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے, اور گھر میں تباہی مچی ہوئی ہے. اور چلو نہیں مچی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں کوئی نہیں مچی ہوئی, ایسے جھوٹ بولتے ہیں, سب بکواس کرتے ہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, الحم الموت, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, بہنوئی تو اپنی سالی کے لیے موت ہے. وہ کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی, سالی جا کے وہاں رہے گی ہماری اس ماڈل کالونی میں, اسی ماڈل کالونی. مجھے ایک نوجوان کا خط آیا, خیر 12 مرتبہ مبتلا ہو چکے ہیں, بیوی بیمار ہوئی ہے, اس کی خدمت کے لیے سالی کو بلایا, برباد ہو. کیا یہ اسی ماڈل کالونی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ای میل پر خط آیا, کیا بتاؤں, تو تباہی مچی ہوئی ہے. گند ہونے میں نا ایک وقت نہیں لگتا, شیطان کسی کو بھی بہکا سکتا ہے. ارے سنا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا, میں اور آپ کیا چیزیں ہیں. کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیطان جا رہا ہے, بات اس سے لمبی ہو رہی ہے, کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیطان جا رہا ہے, تو کہا بھئی یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس ایک آدمی کو گھیرنے کے لیے 365 پھندے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو گھیرنے کے لیے 365 پھندے ہوتے ہیں, کبھی نیکی کے راستے سے, کبھی برائی کے راستے سے, کبھی تعریف کر کے, کبھی گند کر کے. میں نہیں کہتا ہم میں سے کسی کی نیت بری ہے, میں نہیں کہتا ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کی نیت بری ہوتی ہے, لیکن ہمارا دشمن بہت چالاک ہے, ہمارا دشمن بہت خطرناک ہے. لہذا جب تک شریعت کا دامن پکڑ کے رکھیں گے بچے رہیں گے. جہاں ہوشیاری دکھے نا, سنو کچھ نہیں ہوتا یار, ہمیں کیا ہے, ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, ہم تو عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, یہ اور وہ ہے, سب ایک منٹ میں سب صفا کرا دیتے ہیں. وہ دیکھا نہیں حضرت آدم کو ہمارے ابا کو جنت سے نکال دیا اس نے. تو بھائی اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا. جو اللہ نے طریقے بتائے خاموشی سے سر خم تسلیم, نہیں سمجھ میں آتا نہ سمجھ میں آئے, شریعت کو فالو کریں,
شریعت کے طریقے اور اس کے مزاج کے مطابق چلیں اور علماء سے مشورے کریں، مفتیان کرام سے مشورہ کریں کہ مجھے کیسے چلنا ہے. گھر میں کہیں ایک بات تقویٰ سے ہٹ کر ہے پوچھیں، جہاں گنجائش ہوگی مفتی صاحب ضرور دیں گے آپ کو، جہاں گنجائش ہوگی مفتی صاحب ضرور. مفتی صاحب یہ تھوڑی کہتے ہیں اپنے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، ایسا کرو، چوکھٹ بدل دو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ جو باتیں کہی ہیں اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. آپ کے پیارے بندے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. اے اللہ اس درس کو قبول فرما لیجیے، ان کے مبارک ذکر کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ کم از کم میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں پہلی مرتبہ ان مبارک پیغمبر کا ذکر اس قدر تفصیل سے کیا ہے، اس قدر تفصیل سے سنا ہے. اللہ اپنے ان پیاروں کا تذکرہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جنہوں نے اپنے وطن کی کئی بار قربانی دی، 20 بار اپنے وطن کی قربانی دی، اپنی جائے پیدائش کی قربانی دی، اپنے بڑوں کی یادوں کی قربانی دی، لوگوں کے ستم سہے، تکلیفیں سہی، علم کے اندر خود کو لگایا. اے اللہ ہمیں ان کی زندگی کا کچھ حصہ عطا فرما دیجیے، کچھ کامیابی کا حصہ عطا فرما دیجیے، کچھ محنتوں والا حصہ عطا فرما دیجیے. ہمیں ان پیاروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو باتیں جو آپ کے احکامات اس کے ضمن میں سنے ہیں اے اللہ ان کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك. جو خواتین مرد